أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں جو کلام عطا فرمایا، اس میں اللہ نے جہنم میں جلنے والوں کے انٹرویو بھی شامل ہے۔ یہ سورۃ مدثر ہے جو ہم تیسرا جمعہ ہے انشاءاللہ یہ اس پر، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں اہل ایمان جانے کے بعد سوال کریں گے مجرموں سے، جہنم میں جلنے والوں سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں گرے؟ تو پہلی بات جو وہ تسلیم کریں گے وہ یہ تھی قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات ولم نک، اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے، نطعم المسکین۔ تیسری بات جو وہ قبول کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ مل کر گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ ہم دین کے بارے میں ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے جیسے لوگ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھیے مال خائدین، اصل مذاق اڑانے والے کوئی اور تھے، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل ہو جاتے تھے، ان کو ویلکم کرتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے۔ جیسے پوسٹ تو ایک آتی ہے نا، نیچے اسے لائک کرنے والے، تو بالکل یہی نقشہ بیان فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیے صحابہ کے اندر منافقین بھی جنگوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور اس میں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر سفر بڑا لمبا تھا، بڑا مشکل بھی تھا، تو ایک موقع پر منافقین بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو صحابہ کو، ان قرآن پڑھنے والے قاریوں کو دیکھو، کھانے کے بڑے پیٹو ہیں، جب خوراک ملتی ہے کیسے کھاتے ہیں، اور یہ لڑنے میں بزدل ہیں، باتونی بڑے ہیں، باتیں بڑی کرنی آتی ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہی۔ اللہ نے سورۃ توبہ کی دیکھی آیات نازل کی، بڑی فکر والی بات ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات کرنے پر ان کے اندر ایسے ہوا کہ محفل میں سے کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ تم منافق ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی۔ سورۃ توبہ کی آیات پڑھنے والی ہیں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ گپ شپ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، یہ پوچھیں کہ تم نے یہ باتیں کیوں کی تھی،
لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. دیکھیے وہی لفظ نخوض، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو کھیلتے کھیلتے ہماری زبان سے یہ بات نکل گئی، ورنہ ہم کوئی سیریس نہیں تھے، سنجیدہ ہو کر ہم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، صرف گپ شپ کے انداز میں ہم نے صحابہ کو باتونی بزدل کھانے کے پیٹوں کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھیے بڑی غور سے سننے والی بات ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے، اب باللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم ٹھٹا مذاق کر رہے تھے، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے، تمہیں گپ شپ کے لیے اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیات رہ گئی ہیں، تم اور کوئی لطیفہ سنا لو، کوئی اور بد کٹائی کا ذریعہ بنا لو، لیکن تم اگر اپنے مذاق کا مرکز اللہ کو، اس کے رسول کو اور اس کی آیات کو بناؤ گے، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ اب سوچ لیجئے، ہم اپنے بارے میں غور کریں نا، کیسے فیس بک پر ملحد ایک پوسٹ لکھتا ہے، اللہ کا منکر ایک بات لکھتا ہے، اور پیچھے تائید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تردید کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، اور جنت اور جہنم کے مذاق ہم برداشت بھی کر جاتے ہیں، کبھی اگنور بھی کر جاتے ہیں، کہ دیکھو جی مولویوں کو بھی وہی چیزیں ہیں جو دنیا دار کو دلچسپی کے لیے، جیسے یہاں کھانے کی باتیں چلتی ہیں، یہاں عورتوں کی باتیں چلتی ہیں، یہاں اچھے مکانات کی باتیں چلتی ہیں، اچھے لباس کی باتیں چلتی ہیں، نعوذ باللہ مولویوں کا ٹاپک بھی تو یہی ہے، وہ بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی حوروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی شراب کا ذکر کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی آیات کا مذاق کیا جاتا ہے، اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور شاعری کے انداز میں اور قوالیوں کے انداز میں تو بڑا عجیب مذاق ہے، یعنی پورے شاعر نے اور بڑے دلیری کے ساتھ آ کے سناتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تیرا مکان ہوتا، کوئی کچا مکان ہوتا، تیرے مکان میں بارش ہوتی، مکان خراب ہوتا، پھر تجھے فکر ہوتی نعوذ باللہ غریبوں کی۔ تو ایسی باتیں کرنا اللہ کی توہین ہے۔ دیکھیے دنیا اللہ نے بنائی، یہ اس کی حکمت ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی پر ایمان لاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ کر اس کی عظمت کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی حکمت نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، ہم خاموش رہیں۔ جب ہم نے مان لیا کہ وہ حکیم ہے، اس کی ہر بات حکمت سے خالی، کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، تو ہم غزہ میں مرنے والے معصوم بچوں کا حوالے سے کہ نعوذ باللہ اگر اللہ ہوتا تو پھر یہ ظلم کیوں ہوتا، کہ اللہ کا دنیا کوئی دارالحساب نہیں ہے۔ یہاں ایک بندہ اٹھتا ہے کلاشنکوف کی گولیاں 50 بندوں کو مار دیتا ہے، کیا کر لو گے اس کا؟ کیسے بدلہ دلاؤ گے؟ وہ ایک بندے کو تو مارو گے نا تم، 50 گھر اجاڑ دیے، یہ دارالعمل ہے۔ جب دارالعمل ہے تو دارالحساب مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اب اس میں ہم اگر اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں ہم ٹھٹا مذاق کریں، ہم لطیفے بنائیں، جنت اور جہنم کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بھائیو جہنم تو اللہ نے ڈراوے کے لیے رکھی ہے کہ ہمارے دل ہیبت زدہ ہو جائے،
ہم گھبرا جائیں کہ ایسی جگہ ہوگی، ایسے آگ میں جلنا ہوگا، ایسی مصیبتوں کے اندر زندگی گزارنی ہوگی، ہم بجائے گھبرانے کے لطیفے بنا کر اس کی ہیبت کو کم کر دیں، ہم جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑا کر ہم اس کی طلب میں لوگوں کے اندر کمی لائیں، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی اسلام کا دعوے دار بھی ایسا کرتا ہے تو دیکھیے اللہ نے اسلام کے دعوے داروں کے بارے میں کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے ہو، ان باتوں کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہو۔ ایسی محفلیں، ایسے اشعار سننا، ایسے لوگوں سے دوستیاں رکھنا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی دیکھیے یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی سبق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے ان اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، کوئی اور بات نہ کرنے لگ جائیں۔ تمہیں وہاں بیٹھنے سے اللہ منع کرتا ہے، اگر بیٹھو گے انکم اذا لمثلہم، تم ان جیسے بن جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کو اکٹھا کر دے گا۔ اب ان محفلوں میں شامل ہونے والوں کو منافق کہا اللہ نے، اور کافر تو وہ لوگ جو کھل کر وہ اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے، وہ کافر ہیں، اور تم جو سن رہے ہو، تم جو اس محفل میں موجود ہو، تم منافق ہو۔ اللہ تم دونوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ اب سوچ لیجئے اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے، اس پہ غور کر لیجئے۔ اللہ کی آیات کا مذاق کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا کفر یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو، کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ لفظ کہہ کر اللہ کا جز بنا رہا ہو، اللہ کی آیات کا کفر ہے۔ کوئی یا علی مدد کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو اور دلائل دے رہا ہو، مزاروں کی بندگی کی طرف بہانے بنا کرامات سنا سنا کر لوگوں کو قائل کر رہا ہو، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مذاق وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی آذان کے بارے میں یہ لفظ کہنا کہ سوروں کی اذان ہے، سور ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ اذان، کتنی بڑی جرت ہے۔ اب ایسے تو یہ دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ توحید کی بنیاد پر۔ آج جو محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو وہابی ایک گالی بنا دی گئی، کس بنیاد پر؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں، کتاب التوحید میں توحید بیان کی ہے، کسی کو گالی نہیں دی۔ ان کی آپ ایک ایک کتاب پڑھ لیجئے، دلائل ہیں القرآن و سنت کے، لیکن گالی بنا دی گئی وہابی کے نام کی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ایسے کرو کہ تم سنو، اس محفل میں موجود رہو جہاں اللہ کی آیات کا کفر ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق ہو رہا ہو، پھر وہاں مت بیٹھو۔ اگر بیٹھو گے تو تمہارا شمار ان میں سے ہوگا، اور اللہ تم کافروں اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آج ہم دوستی کے اندر پڑوسی ہے جی کیا کریں، جانا پڑتا ہے،
اس کے 40 میں گئے تھے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، مولوی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، اور اب آدمی وہاں بول بھی نہیں سکتا اور سننا بھی پڑتا ہے۔ یعنی رواداری اسلام میں اللہ نے رواداری کی اجازت نہیں دی کہ اللہ کی آیات کا مذاق ہو اور ہم رواداری کے اندر اس کو صرف اس لیے برداشت کریں کہ رشتہ داری ہے، لوگ جمع ہیں، ہم اس کے خلاف بات کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کم از کم مقام یہ ہے کہ آدمی اس محفل سے کھڑا ہو جائے، اس محفل سے آ جائے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اصل درجہ تو یہ ہے کہ آدمی وہاں حق کا اعلان کرے۔ مولوی صاحب جو آپ یہ کرامت سنا رہے ہیں یہ تو اللہ کی ان آیات کے خلاف ہے، آپ کی باتیں تو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ وہاں رد ہو، اور اگر رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ آدمی اس محفل کو چھوڑ دے، ورنہ اللہ کا فتویٰ پھر دیکھ لیجئے، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 65 ہے، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آخری دور میں ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہے گا۔ خانہ کعبہ کے اندر وہ نیک شخص چھپا ہوا ہوگا جس کی انہیں تلاش ہوگی۔ دہشت گرد جیسے آج ہوتے ہیں نا مسجدوں میں مدرسوں میں دہشت گرد کی تلاش، ایسے ہی وہ لشکر اس بندے کو پکڑنے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا۔ ایک خاص مقام پر، مقام بیدا پر، وہ سارے کا سارا لشکر غرق ہو جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سفر طے کرنے کے لیے اس لشکر کو جوائن کیا ہوگا۔ آخر سب تو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نہیں آئے، تو وہ آخر سب کیوں غرق کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اول آخر سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے، لیکن آخرت میں اپنی اپنی نیتوں پر ان کا حساب ہوگا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، جو صرف سودا بیچنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ساتھ دنیا کے عذاب کے اندر تو شامل کر لیا کہ ایسی محفل کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تمہیں اپنے سودے کی پڑی ہے، تم سودا بیچنا چاہتے ہو اور یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں۔ دنیا کے عذاب کے اندر تو سب مشترک ہیں، لیکن آخرت میں ان کا معاملہ ان کی نیتوں پر ہوگا۔ اس لیے آدمی اپنی نیت بھی ٹھیک رکھے اور اپنے دوستوں کو بھی دیکھے کہ وہ دنیاوی فائدوں کے لیے کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک انتہائی افسوسناک تاریخ ہے ہماری۔ ہم نے انگریزوں کے ساتھ مل کر جب سعودی عرب پر، جہاں خلافت عثمانیہ قائم تھی، ہم نے ان پر جب حملہ کیا تو مسلمانوں کی، ہماری گولیاں، مسلمانوں کی گولیاں، ہندوستان کے مسلمانوں کی گولیاں انگریزوں کی حمایت میں ان مسلمانوں کو ذبح کر رہی تھی جو خانہ کعبہ کے محافظ تھے، جو خانہ کعبہ کے اندر رہنے والے تھے، صرف دنیا کی خاطر۔ کتنا بڑا قدم ہے کہ آدمی دنیا کی خاطر، وہ آدمی پیسے کی خاطر، وہ یہ نہ دیکھے کہ مجھ سے کام کیا لیا جا رہا ہے، صرف یہ کہ میرا آقا انگریز خوش ہو جائے، ہم اس حد تک گر جائیں۔ بھلا شریعت میں اس کی گنجائش کہاں ہے؟ ہمیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو خوب پہچان لینا چاہیے۔ دیکھیے حسن سلوک اور ہے، رشتہ داریوں کے حقوق دینا اور ہے، لیکن آدمی اس رشتہ داروں کے حقوق کے بہانے وہ اللہ کی آیات کا مذاق،
اللہ کی آیات کے ساتھ انکار اس کو اس لیے برداشت کرے کہ یہ رشتہ دار ہیں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ فتنے سے فرار اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی ہے جو شخص فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آدمی کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جس کو لے کر وہ پہاڑوں پر نکل جائے گا۔ فتنوں سے فرار کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ دے گا تاکہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فتنے سے بچنے کے لیے یہ فرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی ہے کہ جو بکریاں لے کر پہاڑ پر چلا گیا اور جہاں جہاں بارش ہوتی ہے ان مقامات پر اپنی بکریوں کو چراتا ہے، جہاں گھاس ہے، جہاں پانی ہے وہاں رہتا ہے، اکیلا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور لوگوں کے شر سے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ چیز قابل قدر ہے، لیکن سوچئے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ یہ ہجرت، فتنوں سے فرار، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن آج ہمیں مسجد کے قریب رہنے کی توفیق نہیں۔ کیوں؟ وہ جی مکان میرا دور ہے، نمازوں میں میں نہیں آ سکتا، آس پاس اہل توحید کی مسجد بھی نہیں ہے، بس اکیلا ہوں۔ اس اکیلے میں اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے اور وہ تھوڑی سی تکلیف نہیں کرتا کہ مکان بیچ کر مسجد کے قریب مکان خرید لے۔ کرائے کا مکان ہے، اس مکان کو چھوڑ کر مسجد کے قریب مکان آ جائے، اپنی سہولتیں دیکھتا ہے۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز جس کو اللہ نے ہمارے لیے خبر دے دی کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے کہ آدمی ان لوگوں کے اندر رہے جن لوگوں کے اندر اسلام کی نفرت ہے، جو اسلام کی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اسلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے اندر رہتا ہے اور فکر تک نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے جرم قرار دیا جہنم میں جانے کا۔ جب وہ انٹرویو لے رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات کیا کہی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری بات ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات ہم گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، غور و خوض کرتے تھے ان باتوں میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اللہ کے صفات کے بارے میں بڑی عجیب و غریب لوگ تعویلیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی صفات کو سمجھ لیجیے، بڑا آسان ہے سمجھنا۔ اللہ ہماری سمجھ سے ماورا ہے، وہ مالک الملک ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اب سلامتی کس بات میں ہے؟ جو بات اللہ نے کہہ دی بس ہم ایمان لے آئے، جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی ہم ایمان لے آئے، جس صفت کی اللہ اور رسول نے ذکر کر دیا ہم ان صفتوں کو مانتے ہیں، اور جس صفتوں کی اللہ اور رسول نے نفی کر دی ہم ان باتوں کی نفی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ ذکر کرتا ہے میں السمیع ہوں، العلیم ہوں، ہم مانتے ہیں وہ سننے والا ہے، العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو، وہ قادر ہے ہر مشکل کو حل کرنے پر، اور نفی کی اللہ نے کہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بس کافی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی بات کی نفی کریں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اسی بات کی نفی کریں گے جس بات کی نفی اللہ اس کے رسول نے کر دی۔ اب اللہ نے ذکر کیا، شیطان کو کہا اے شیطان تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب اللہ نے ہاتھ کہہ دیے، ید کا لفظ استعمال کر دیا۔ اب بتائیے ہم اللہ کے ید کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے، ہم بس ایمان لاتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے،
وہ بولتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، اس نے اللہ نے یہ کلام کیا، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے کلام کیا اور ایسا کلام کیا جس کو موسیٰ سمجھے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں بھی اللہ نے کلام کیا اور یہ کلام ایسا کلام ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کے مفہوم سے ہم آشنا ہیں۔ اب کوئی اس کو تشبیہ دینے لگ جائے کہ انسان کلام کرتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، اس کی ہونٹ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے لائق نہیں ہے۔ کافی ہے یہ مان لینا کہ اللہ نے کلام کیا اور ایسا کلام کیا کہ جس کی مثل کوئی نہیں، جس جیسا کلام کوئی اور کر نہیں سکتا۔ شاعروں نے اپنی شاعری بند کر دی اس کلام کے نازل ہونے کے بعد۔ اب اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیدار ممکن نہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن مومن اللہ کا دیدار کریں گے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب اس سے اوپر ہم کوئی ایسی بات اپنی طرف سے کہیں جس بات کا ثبوت اللہ اور رسول سے نہ ملتا ہو، ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اللہ لامکان ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ لازمان ہے، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ یہ سارے فلسفیوں کی باتیں ہیں، ہمیں ان چکروں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں وہ سادہ دین جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، لونڈی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہاں ہے؟ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے، فی السماء، آسمان میں۔ اب وہ آسمان کے درمیان میں ہے، اوپر ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر دریا ہے، اس کے اوپر عرش ہے، اور عرش سے اوپر اللہ ہے۔ وہ عرش سے مخلوق شروع ہوتی ہے اور وہ مخلوق سے ماورا ہے، اوپر ہے۔ اب کیسے ہے، کیسے وہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے؟ وہ ہر وقت آسمان دنیا پر 1/3 جب آخری رات رہ جاتی ہے، ہر روز وہ نزول کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ ہمارے علم سے ماورا ہے۔ وہ کیسے کلام کرتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ کیسے سنتا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اس نے جن صفتوں کا ذکر کیا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ایسا ایمان ہے کہ اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، اس کا کوئی اور مطلب تلاش نہیں کرتے کہ ہم اس کا مطلب یہ اور یہ ہے۔ بھئی اللہ نے کہیں نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا، صحابہ کو پریشانی نہیں ہوئی ان صفتوں کو سن کر، ہمیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ تو بھائیو، ایسی چیزیں، اللہ کے بارے میں ایسا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات، دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں۔ اب ان تبوک میں شامل ان لوگوں نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا نا، کھانے کے پیٹو، لڑنے کے بزدل، باتونی۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اب صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا یقیناً جرم ہے جو ان کی شان کے منافی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہنا جو آپ کی شان کے مطابق نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں ایسے جرائم سے باز آنا ہے، حمایت نہیں کرنی کہ جی تمہارے مولوی نے لکھ دیا کہ وہ تو انبیاء اور اولیاء چمار سے بدتر ہیں۔ بھئی اللہ نے کہاں کہا تھا؟ ہمارے مولوی نے لکھا، غلط لکھا ہے۔ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے، ہم نہ خود و نہ لب کے ساتھ ہم نہیں کھڑے کہ کسی نے کہہ دیا نماز کے اندر اگر گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ نعوذ باللہ، یہ کلمات اللہ نے کہیں نہیں کہے، اللہ کے رسول نے کہیں بیان نہیں کیے۔ ہم کیوں اپنی زبان سے ایسی بات نکالیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے؟ اور اگر کسی نے نکال دیے ہیں تو ہم ان کی حمایت میں کیوں کھڑے ہوں؟ ہمیں اللہ نے کب کہا کہ یہ معصوم لوگ ہیں، ان کی ہر بات درست ہے؟ اللہ نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو کہتا ہے اللہ کی وحی کے مطابق کہتا ہے۔ یہ شان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی غلطی وہ ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ اب اس غلطی
کو ہم اسلام کہیں، درست کہیں، یہ بھی غلط ہے، اور اس غلطی کی بنیاد پر انہیں کافر کہنا شروع کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ بات کفر کی ہو تو ٹھیک ہے، ہم کافر بھی کہیں گے، لیکن اگر بات کفر کی نہیں ہے، خطا ہے ان کی، تو بس خطا ہی کہیں گے، اس کو کفر تک نہیں ملائیں گے۔ باقی جو فوت ہو گئے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ہم کسی کا فیصلہ کرنے والے نہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، اللہ ان کے ساتھ ان کی نیت اور ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ہمیں تو اپنی فکر ہے کہ ہم کہیں ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے آپ میں سے کسی کا حساب نہیں دینا، مجھے سب سے بڑھ کر اپنی فکر ہونی چاہیے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے بارے میں غور کرتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی برائی تو نہیں، اور اپنی برائیوں کو دور کرتا ہے، اور پھر دوسروں کی برائیاں دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ آیت اپنے سامنے رکھیے کہ ہمیں ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق نہیں کرنا، ہم نے ان کی تائید نہیں کرنی۔ اور آج جبکہ یہ سوشل میڈیا کا وقت ہے اور اس کے اندر صرف لائک کرنا ہی ایک بڑی بات ہے، تو یہ لائک کرتے ہوئے بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں بات ایسی تو نہیں جس کا ہمیں کل جواب دینا ہونا پڑے، جس کے بارے میں ہمیں یہ پوچھا جائے کہ تم نے کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر ہیں، یہ صحابہ ہوں، یہ نماز ہو، یہ داڑھی ہو، کوئی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے یا کوئی تلاوت کر رہا ہے، منہ سے، زبان سے اشارہ کر کے، آنکھ سے اشارہ کر کے کسی کا مذاق اڑائے گا، وہ اسی میں شامل ہے۔ کسی دین کے کسی ایک مسئلے کا مذاق اڑانا بھی شریعت میں حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں موجود ہو، اور ہم اللہ رسول کے تابعداری کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اور وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔